السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ وہ اسی طرح آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھے گئی، ان کے روب، ان کی ایکس رے کرتی نظریں اور ان کے خوف کے باوجود وہ گردن کڑائے کہہ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم مجھے اس انفارمیشن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر آلیان زارا کے ساتھ کوئی دشمنی نکالنا چاہتا ہے تو اس کا حل بھی صرف آپ کے پاس ہوگا۔ میں اس راز کو کسی امانت کی طرح آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ حقیقت کیا ہے اس کو جاننا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن میں ایک ماں ہوں۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ میرا بچہ اس آدمی کے پاس ہے اور وہ بار بار مجھ سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، میں اب تھک گئی ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے انگلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑی، گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ میری باتیں آپ کو تکلیف پہنچائیں گی، مگر آپ جادو پہ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے آپ کو شاید اپنی بیماری والی بات سے کوئی فرق نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے یہ سب جھوٹ ہو، آلیان نے زارا کو صرف اسکیم کیا ہو، لیکن ایک چیز حقیقت ہے، اس نے میرے سامنے زارا کو کال کی تھی، ویڈیو کال، اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں۔ اس کے گھٹنوں سے جان نکل چکی تھی، دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ بیگ پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مالک فرید نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا، ان کو روبوٹ جیسا چہرہ بے تاثر تھا۔ کیا وہ شوق میں تھے یا حیرت زدہ تھے؟ وہ کبھی ان کا چہرہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، اگر اس بات سے آپ کو دکھ پہنچا ہے تو اس کے لیے بھی معافی مانگتی ہوں۔ میں غلط موقع پہ سچ بول دیتی ہوں ہمیشہ، اور میرا سچ ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، لیکن میں خود کو نہیں بدل سکتی۔ میرا ماننا اب بھی یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے حصے کا سچ معلوم ہونا چاہیے۔ میں چلتی ہوں۔ ان کی طرف دیکھے بنا وہ تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ گھاس گیلی تھی، جوگرز کے کنارے گدلے ہونے لگے۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر آئی اور جوتوں سمیت چلتی راہداری عبور کر کے باہر نکل گئی۔ عمار نے غور سے اس کو جاتے دیکھا، پھر سیدھا مالک فرید کے پاس آیا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھے تھے، نگاہیں باغیچے کی سفید باڑ پر جمی تھی۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموش رہے تو وہ کھنکھارا۔ سر، مس زارا نے کہا تھا کہ اگر یہ لڑکی دوبارہ گھر آئے تو انہیں انفارم کرو۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اسے نہیں بتاؤ گے؟ اس نے سر کو جنبش دی۔ وہ ابھی تک باغیچے کی باڑ کو دیکھ رہے تھے جہاں ایک بگلا بیٹھا تھا، اس کے نیچے بار بار پھسلنے لگتے، لیکن وہ بدک نوکیلی لکڑی پہ اپنا توازن برقرار رکھے ہوئے تھا۔ نگاہیں مالک فرید کی میز پر رکھے بسکٹس پہ تھی۔ تم نے 2 دفعہ مجھے آگاہ کیا تھا کہ زارا کمپنی کے فنڈ سے ہر مہینے خطیر رقم نکال رہی ہے۔ عمار نے سر اسبات میں ہلایا۔ یس سر، وہ ہمیشہ کیش لیتی ہے۔ اور وہ اس کیش کا کیا کرتی ہے؟ آڈٹ میں ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیگز خرید رہی ہیں۔ انہوں نے تمام رسیدیں اور بلز دکھا دیے تھے۔ کیا اس نے یہ رقم منگنی کے بعد نکالنی شروع کی تھی؟ نہیں، اس سے بھی کئی ماہ پہلے سے۔ میں آپ کو تمام تاریخیں… تم نے کسی آلیان کا نام سنا ہے؟ وہ اسی بگلے کو دیکھ رہے تھے۔ عمار چونکا، ابرو اکٹھے ہوئے۔ اس نے موبائل نکالا، چند بٹن دبائے۔ پچھلے سال زارا نے مجھے اس شخص کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ میں نے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بھی ہائر کیا، لیکن یہ نہیں ملا۔ یہ کوئی بچہ تھا جو کئی سال پہلے مر گیا تھا اور… ٹھیک ہے۔ مالک فرید نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک بگلے کو دیکھ رہے تھے جو توازن قائم کرتا ہوا باڑ سے گر گیا تھا، پھر گھاس پہ جلدی سے سنبھلا اور ڈرتے ڈرتے ان کی میز کے قریب آنے لگا۔ وہ لنگڑا کے چل رہا تھا۔ لائبریری کے ریکس خاموشی سے اپنے اندر بہت سی داستانیں سمیٹے کھڑے تھے۔ دائیں بائیں میزیں بچھی تھی، ٹیبل لیمپس جلے تھے اور بہت سے جھکے سر کتابوں میں غرق تھے۔ ایسی ہی ایک میز پہ حلال بیٹھی تھی، ایک کتاب کھولے ہوئے انگلیاں صفحے پر لکیر در لکیر پھیرتی جا رہی تھی۔ آنکھیں میز پہ کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی۔ قریبی میز پہ اس کا گارڈ قدرے بیزار بیٹھا تھا، موبائل پہ کوئی گیم کھیلتے ہوئے۔ وہ گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کے حلال کو دیکھ لیتا، پھر واپس اسکرین پہ جھک جاتا۔ دفتن گیم کی اسکرین پہ کال آنے لگی، نام دیکھ کر گارڈ اشتیاق سے مسکرایا۔ ایک نظر حلال کو دیکھا جو اپنے بریل کتاب میں مصروف تھی۔ گارڈ چپ چاپ اٹھا اور ہینڈ فریز کانوں میں ٹھونستا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے، انگلیوں سے پڑھتے ہوئے حلال ایک دم رکی، چونک کے سر اٹھایا، چہرہ دائیں بائیں کیا۔ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن محسوس کر سکتی تھی۔ کون؟ اس نے مدھم سا پکارا۔ کوئی اس کے ساتھ کرسی کھینچ کے بیٹھ رہا تھا۔ اس کا سانس تھم گیا، انگلیاں رک گئے۔ تم سے ملنا کتنا مشکل ہے حلال۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہو کے بیٹھی۔ کیوں ملنے آئے ہو مجھ سے؟ حلال نے کتاب بند کر دی، ٹیک لگایا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیونکہ تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے نگاہیں سامنے جمائے بیٹھی رہی۔ کیا تم بدر کے لیے میری مدد کرو گی؟
ہوڈی والا نوجوان اس کی طرف جھکا دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ حلال کے ابرو چوکنے والے انداز میں اٹھے۔ تم نے اسے کیوں اغوا کیا ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ نوجوان نے شانے اچکائے۔ یوں ہی؟ یوں ہی؟ اس کی آواز میں افسوس در آیا۔ تم نے مالا کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ بس مجھے تمہاری توجہ چاہیے تھی حلال۔ تم بدر کو واپس لینے کے لیے میری مدد کرو گے۔ حلال کے ابرو ڈھیلے ہو گئے، چہرہ اسی طرح اسپاٹ ہو گیا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور وہ بولتا جا رہا تھا۔ ہم دوست تھے، یاد ہے تمہیں؟ میں تمہیں ماں کی سزا سے بچایا کرتا تھا، تم تب بھی ضدی تھی، اب بھی ہو، لیکن میں ماں جیسا نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ مل کے کام کرو، ہفتے میں ایک دن صرف مجھے دے دیا کرو۔ تمہارا گفٹ، تمہاری صلاحیت ضائع جا رہی ہے، اسے درست جگہ استعمال ہونا چاہیے۔ حلال برف کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی، لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ آلیان بغور اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو میں آج ہی بدر کو واپس کر دوں گا۔ غصہ، وہ آنکھیں دور کسی بک ریک پہ جمائے ہوئے تھی۔ تمہارے اندر غصہ بھرا ہے، انتقام۔ تم اندر سے فرسٹریٹڈ ہو، تم معاف نہیں کر سکتے، تمہیں بدلہ چاہیے۔ آلیان کی گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی، پھر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ بالآخر تو مجھے پڑھنے لگ گئی ہو۔ احتیاط سے داخلی سمت میں دیکھا، گارڈ ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ تمہارے اندر روشنی کم ہے اور اندھیرا زیادہ۔ وہ اندھیرا تمہیں نگل لے گا آلیان، اور رہا بدر تو وہ واپس آ جائے گا، ہم دونوں ساتھ بڑے ہوں گے۔ آلیان چند لمحے ضبط سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ جس روز زیاد نے تمہیں دھکا دیا تھا، وہ میں تھا جو کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں تھا جو تمہارے ساتھ ایمبولینس میں ہسپتال گیا تھا۔ کیا تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کرو گی؟ تم غلط دروازے پہ دستک دے رہے ہو۔ اس نے کتاب واپس کھولی۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے ہڈی سر پہ درست کی اور ایک تیز نگاہ اس پر ڈال کے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اندھیرے میں محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے ارد گرد بہت سی سرخ توانائی کم ہوئی ہے۔ اب ہر طرف سکون تھا، کسی خاموش جھیل جیسا۔ حلال کی انگلیاں ابھرے ہوئے لفظوں پہ سطر بہ سطر چلنے لگی۔ ساری رات سریار میں طوفانی بارش ہوتی رہی تھی، بجلی کڑکتی اور بادل گرجتے تو 7 کھڑکیاں، دروازے بھی لرزتے۔ وہ صبح اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر نکلی تو مطلع صاف، لیکن زمین گیلی تھی اور ہوا برفیلی۔ مالا کو لگ رہا تھا کہ اس کی ٹوپی اور بھورا کوٹ سردی روکنے میں ناکام ہے۔ اسے زیادہ گرم کوٹ چاہیے تھا۔ وہ سڑک عبور کر کے سائیڈ واک پہ چلنے لگی، جس کے ساتھ بوس فورس بہہ رہا تھا۔ بہت سے لوگ جاگنگ یا واک کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ پانی کے کنارے رنگ برنگی کشتیاں بھی پراؤ ڈالے ہوئے تھے۔ رات کو سے اپنے ٹیرس سے نظر آتی تھی اور ان میں کمکمے جلے ہوتے تھے۔ چند قدم بعد وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ سائیڈ واک پر نصب ایک بینچ پر وہ بیٹھا تھا، ٹراؤزرز اور گرم سپورٹس جیکٹ میں ملبوس۔ وہ سر جھکائے جوگرز کے تسبیح بند کر رہا تھا۔ یہ یقیناً اس کی صبح کی رن کا ٹائم تھا۔ وہ اسے ملنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس کے اوپر دروازہ بند کرنے کے بعد سے اس کی ماہر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور وہ کل آفس بھی نہیں گئی تھی۔ اپارٹمنٹ کی راہداری میں نکلنے سے پہلے بھی جھانک لیتی کہ وہ آس پاس تو نہیں ہے۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے تو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ جلدی سے ایڑیوں پہ واپس گھومی اور الٹے سمت میں چلنے لگی تاکہ مالا اف اف مالا نے آنکھیں زور سے میچی، پھر گہری سانس لے کر اس کی جانب پلٹی۔ ماہر سوار چہرے سے اسے دیکھا، اٹھ کے اس کی طرف آ رہا تھا۔ ایک طرف پانی تھا، دوسری جانب سڑک اور سامنے ماہر فرید۔ ماتھے پہ بکھرے بال پسینے سے گیلے تھے اور رنگت بھاگنے کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ کشمالہ نے 2 دفعہ پلکیں جھپکائی۔ میں ناراض ہوں؟ زور میں پر ڈالا۔ تو مجھے اوائڈ کر رہی ہو۔ اور کشمالہ مبین نے جو 2 دن سے یہ طے کیا تھا کہ اگر وہ دکھائی دے گیا تو اس کے سامنے وہ خود کو مالک فرید کی طرح روبوٹ چہرے والی بنا لے گی، بس کام کی بات کرے گی اور کوئی گلا شکوہ منہ سے نہیں نکالے گی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کے سارے ارادے بھگ سے اڑے اور پانی میں جا ملے۔ میں تمہیں اوائڈ کر رہی ہوں یا تم مجھے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہو؟ وہ ایک دم اتنی اونچی آواز میں بولے کہ ساتھ چلتے ایک بوڑھے آدمی نے گردن موڑ کے تعلیمی نظروں سے اسے گھورا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو۔ کبھی تم کسی دوست کی طرح بن جاتے اور کبھی بالکل اجنبی۔ کتنی دفعہ کہا ہے میں نے ماہر کہ جب کوئی بات ہوا کرے تو بتا دیا کرو، کمیونیکیٹ کیا کرو، لیکن نہیں۔ اس نے ہاتھ جھاڑنے کے انداز میں ملے۔ یہ تمہاری پرانی عادت ہے، تم ہمیشہ باتیں ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے سنے گیا۔ ایک دن تم میرے ساتھ میرے بیٹے کی تلاش میں نکلتے ہو اور دوسرے دن تم یوں ظاہر کرتے ہو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو،
اور میں کنفیوزڈ ہو جاتی ہوں کہ شاید مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے، میں نے کسی طرح تمہیں اوفینڈ کیا ہے، اور اس سب میں اس کی آنکھیں گلابی پانی سے بھرنے لگی۔ اس سب میں میرا ذہن مزید سٹریس کا شکار ہو رہا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس تناؤ سے گزر رہی ہوں؟ میرا بیٹا، اس نے سینے پہ انگلی سے زور زور سے دستک دی، میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، اسی شہر میں ہے، میرے قریب، مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتی، مل نہیں سکتی، اس کو کسی بھی خطرے سے بچا نہیں سکتی۔ میری صبح اس کی تصویر دیکھ کر ہوتی ہے، میری رات اس کے لیے رو کے گزرتی ہے۔ میں تھک گئی ہوں، گہری سانس سے لے کر خود کو کمپوز کر کے۔ اس سب میں اگر تم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو گے تو میرے لیے یہ چیزیں مشکل ہوگی یا آسان؟ ماہر کی آنکھوں میں بہت سا ملال اترا۔ چند لمحے وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری۔ مالا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے، وہ بہت سا غصہ جو اتنے دن سے اندر لاوے کی طرح ابل رہا تھا دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا رہا۔ تم میرے ساتھ ایک دفعہ پھر وہی کر رہی ہو جو ہمیشہ کرتے تھے، حالانکہ ہم نے طے کیا تھا نو فلٹر نو ججمنٹ۔ تم نے بھی فلٹر لگایا ہے مالا۔ اس کی آنکھوں اور الفاظ دونوں میں شکایت تھی۔ وہ چونک گئی، بلکہ گیلی تھی، مگر اس نے انہیں رگڑنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس آلیان نامی لڑکے نے تمہیں کچھ اور بھی کہا تھا جو تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کا سانس تھم گیا۔ میں نے بہت سوچا کہ وہ تم سے کیوں ملا، غواکار ہمیشہ تاوان مانگتا ہے۔ پھر مجھے تمہارا چہرہ یاد آیا، تم جھوٹ بولنے میں اچھی نہیں ہو۔ اس نے کچھ ایسا کہا تھا جو تم بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے تم نے مجھ سے چھپا لیا تھا۔ کیا؟ میں نہیں جانتا، اور میں اسے تمہارے چہرے پر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ کشمالا کے ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ تم تو کہتے تھے تم ہر ایک کو پڑھ سکتے ہو۔ تمہیں نہیں پڑھ سکتا، تم میرا بلائنڈ اسپاٹ ہو مالا۔ وقت تھم گیا، ساری کائنات رک گئی، سمندر کا پانی بھی، بغلوں کے پر بھی، اور سڑک پر گزرتا ٹریفک بھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی بات کہہ کے ماہر نے چہرہ موڑ لیا۔ اب وہ اس طرف سڑک کو دیکھ رہا تھا جس کے پار عمارت میں ان دونوں کے اپارٹمنٹس تھے۔ یہاں ہوا تھا میرا ایکسیڈنٹ۔ ماہر نے بازو لمبا کر کے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری اور زیاد کی شادی سے پہلے آئین اسی جگہ پہ، زیاد کے بھیجے آدمی نے مجھے ٹکر ماری تھی، تب میں تمہیں میسج کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی، ملال سے، بے یقینی سے۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیا لکھ رہے تھے تم مجھے؟ وہ زخمی سا ہنسا۔ وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ اسے دیکھ کے رہ گئی، آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ پھر ماہر نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے تیار ہونا ہے۔ وہ آگے بڑھا تو اپنی ایڑیوں پہ گھومی۔ تمہیں کہیں نہیں جا رہے ماہر فرید، اس نے زور سے پکارا، آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا۔ تم مجھ سے بات کیے بغیر ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، تھکان سے، شکست سے، پھر سر کو خم دیا۔ ایک شرط پہ۔ کیا؟ تو مجھے بات کرنے کے ساتھ ناشتہ بھی کرنے دو گی؟ وہ ناچ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ بھی کافی کی تلاش میں ہی باہر نکلی تھی۔ ماہر شاہد کہیں اور سے کافی لیتا تھا، کیونکہ جس قریبی کافی شاپ میں وہ اسے لے آئی، اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ اس کو ناپسند تھی۔ البتہ اس نے تبصرہ نہیں کیا۔ شاپ اندر سے گرم تھی، ہیٹر تیز چل رہے تھے، اور روسٹ ہوئے کافی بینز کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ اور تمہارے لیے؟ اپنا آرڈر بارسٹا کو بتانے کے بعد ماہر نے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کاؤنٹر پہ کھڑے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اپنی کافی کا آرڈر دینے لگی۔ ماہر کے ساتھ اب وہ اپنے پیسے میں خود دوں گی والی بحث نہیں کیا کرتی تھی۔ مالا نے شوکیس میں سجے ڈونٹ پہ انگلی رکھی تو ماہر نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر ڈونٹ کو۔ لیکن جب آرڈر دیا تو 2 ڈونٹس کا دیا کہ شمالا مبین نے سجاب سے ابرو اٹھائے۔ تم بھی کھاؤ گے؟ تم تو نان خطائے اور کوکیز دونوں ادھورے چھوڑ دیتے ہو۔ وہ سوگوارت سے مسکرا دیا، بہت کچھ یاد آیا تھا۔ کھاؤں گا، اور اپنا آرڈر دہرانے لگا۔ بارسٹا نے مسکرا کے آرڈر پنچ کیا۔ ٹیبلٹ کی اسکرین جس کا رخ ان دونوں کی طرف تھا، اس پہ رقم ابری 535 لیرا۔ ماہر فرید اس کی طرف مڑا۔ تم پیسے دو گی؟ کشمالا نے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ والٹ گھر بھول گیا ہوں، واپس کر دوں گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ آف کورس۔ وہ جلدی سے سمدھی، کوٹ کی جیب سے والٹ نکالا، زپ کھولی اور چند نوٹ بارسٹا کو پکڑا۔ میں اپارٹمنٹ میں جاتے ہی واپس کر دوں گا۔ کم آن ماہر، میں اب تم سے 535 لیرا واپس لوں گی۔ وہ ہنسی۔ کتنی دفعہ ماہر نے ہر چیز کا بل پے کیا تھا، ایک دفعہ اس نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟
مجھے باتیں کلیئر پسند ہے ماہر، صاف اور شفاف۔ وہ دونوں آمنے سامنے ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، کافی کپس اور ڈونٹس درمیان میں رکھے تھے۔ ماہر کا ڈونٹ ابھی تک بھورے پیکٹ میں تھا۔ اس شاپ میں بہت سے چیزیں بھورے رنگ کی تھیں، جام نے کچھ بھی نہ تھا۔ میں تمہیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا تھا، میں اپنے کچھ مسئلوں سے گزر رہا تھا۔ کب دونوں ہاتھوں میں پکڑے ماہر کی گردن جھکی تھی۔ تم 100 چیزوں سے گزرو لیکن اس کی سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے۔ تمہیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی ہوں۔ تم 100 چیزوں سے گزرو، وہ کہہ رہی تھی اور وہ گردن موڑے اطراف میں دیکھ رہا تھا، چھت سے لٹکتے بلب، دیواروں کا انٹیریر۔ تمہارا خواب تھا بیکری بنانا اور میرے ایک دستخط سے وہ خواب چھن گیا۔ وہ بہت پرانی بات کر رہا تھا، شاید اسے نام خطائی سے یاد آیا تھا، شاید اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، جانتا ہوں میں نے بنا دیکھے اوشن کی ڈیل پہ سائن کیے تھے اور میری کمپنی اس ڈیل کا حصہ بن گئی تھی جس کے تحت تمہارا ریسٹورنٹ بکا تھا اور تم جاب لیس ہو گئی تھی۔ میں نے غور ہی نہیں کیا۔ ان دنوں میں بہت سی چیزوں پہ غور نہیں کرتا تھا کیونکہ میرا ذہن ہر وقت حلال کی تلاش پہ لگا رہتا تھا، جیسے اب تمہارا ذہن۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے ہو ماہر؟ وہ بے بسی اور ملال سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، وہ انہی سوگوار نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے تمہارا بلائنڈ اسپاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تم ایک دوسری عورت سے شادی کرنے جا رہے ہو، وہ بھی 2 ہفتے بعد۔ ماہر نے تصحیح کے لیے ہونٹ کھولے، پھر سر جھٹک دیا۔ جانتا ہوں، مگر میں نے تمہیں کہا تھا مالا، جس لمحے تم میری آفس میں آئی تھی کہ اب ہر چیز پیچیدہ ہو جائے گی۔ کیا اس میں میرا قصور ہے؟ ماہر نے سوگوار مسکراہٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا قصور ہے، میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر سکا۔ اس نے خود کو کہتے سنا۔ مجھے لگا تھا میں موو آن کر جاؤں گا، لیکن اب میں تھک گیا ہوں۔ میں یہ آنکھ میں چولی نہیں کھیل سکتا۔ میں زارا کو بھی ہرٹ کر رہا ہوں، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نے تمہیں اوائڈ کر کے بھی دیکھ لیا، مگر میں کیا کروں مالا؟ اسے لگا ماہر کی آنکھوں میں پانی چمکا ہے۔ اٹ از واٹ اٹ از، اس نے جیسے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے کوشش کی ہے اپنا دھیان بٹانے کی، مالک کے بارے میں سوچنے کی، مگر اب میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، میں کیا کروں؟ میں کبھی مالا جیسے لڑکی سے ملا ہی نہیں زندگی میں۔ میرے ارد گرد موجود لڑکیاں وہ سب ایک جیسی ہیں، اب ان کی شکلیں بھی ملنے لگی ہیں۔ تلخی سے ہنس کے سر جھٹکا۔ مجھے معلوم تھا یہی ہوگا، جب تم میرے آفس میں داخل ہوئی تھی مجھے معلوم تھا یہی ہوگا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے مالا، لیکن نہیں ملے، اوکے؟ اس نے کافی کپ نیچے رکھا اور جب بولی تو آواز نرم مگر دو ٹوک تھی۔ میں تمہاری زندگی میں پیچیدگیاں پیدا کرنے نہیں آئی ماہر۔ میرے لیے یہاں آنا آسان نہیں تھا، تمہیں میری پوزیشن کو بھی سمجھنا ہوگا۔ میں تمہیں کئی بار بتا چکی ہوں ہمارے راستے الگ ہیں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو تمہاری زندگی کو پیچیدہ کرے۔ میں جانتا ہوں، مگر تم بھول جاتے ہو، اسی لیے آج پھر سے سنو۔ میرا ایک بیٹا ہے، میری ایک زندگی ہے وینکوور میں، وہاں میرا گھر ہے، میں یہاں ایک مسافر ہوں، اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاؤں گی۔ شاید اس کے بعد ہم زندگی میں کبھی نہ ملیں، شاید ملے بھی تو کسی اجنبی کی طرح، کیونکہ ہمارے رشتے الگ ہیں۔ ماہر نے تھکان سے سر ہلا دیا۔ یاسمین یا چنگیز یہ بات کہتے تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس کے الفاظ سے ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم میری طرف سے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ رہو، تمہاری زندگی میں زارا ہو یا نہ ہو، مالا کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت ایک شدید ٹراما سے گزر رہی ہوں۔ میرے اندر کسی نئی چیز کے لیے جگہ ہی نہیں، اس لیے میں جتنا وقت یہاں ہوں تو میرے ساتھ آنکھ میں چولی مت کھیلو۔ جب یہ ممکن ہی نہیں تو پھر بھاگ کیوں رہے ہو؟ تم مجھے ایک دوست کی طرح بھی ٹریٹ کر سکتے ہو، تاکہ اگر تمہیں کچھ پریشان کرے تو تم مجھے کہہ سکو اور میں اس بات کو کلیئر کر سکوں۔ وہ رکی، پھر گہری سانس لی۔ جیسے آلیان والی بات؟ ہاں، اس نے مجھے کچھ اور بھی بتایا تھا۔ آئی ایم سوری میں نے تم سے چھپایا، لیکن وہ میرا راز نہیں تھا۔ اس کا تعلق مالک صاحب کی بیماری سے تھا۔ مالک کی بیماری اس کے کسی جادو کا نتیجہ ہے؟ کہا نا، وہ میرا راز نہیں تھا، سچ تھا یا جھوٹ میں نے راز کو مالک صاحب کے حوالے کر دیا ہے۔ میں اب بھی تمہیں نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس طرح میں ایک مشکل پوزیشن میں آ جاؤں گی۔ کیا تم مجھے مشکل میں ڈالنا چاہو گے؟ وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ نہیں، پھر رک کے اضافہ کیا، میں مالک سے پوچھ لوں گا۔ یہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے، میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ آلیان چاہتا تھا میں وہ راز دنیا کے سامنے آشکار کر دوں، اس کے بدلے میں وہ بدر کو چھوڑ دے گا۔ وہ بری طرح چونکا۔ پھر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اتنے تگروں سے اغوا کیے بچے کو کوئی اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایسے
اسے نہیں چھوڑے گا، وہ بلف کر رہا تھا یقیناً۔ جانتی ہوں۔ وہ بہت دیر بعد مسکرائی، ایسے کہ آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ اب مجھے واقعی آفس کے لیے تیار ہونا ہے، تمہارا 535 لیرہ ادھار ہے، واپس کروں گا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ اگر تم مجھے میرے 535 لیرہ واپس نہیں کرو گے تو میں غریب ہو جاؤں گی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، ایک وزن تھا جو کندھوں سے اتر گیا تھا۔ مالا وہیں بیٹھی رہی اور ماہر واپس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آ گیا۔ کافی کا ڈسپوزیبل کپ اور بھورے پیپر میں لپٹا ڈونٹ وہ ساتھ لایا تھا۔ جوتے اتار کر لیونگ روم تک آیا ہی تھا کہ ٹھک 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 رکا۔ سوزین اس کی جانب پش کے چولہے کے ساتھ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ماہر نے پیر سے ڈسٹ بن کا لیور دبایا، ڈھکن کھولا، اس نے کافی کپ سمیت ڈال دی، ڈھکن بند ہوا۔ ٹھک کی آواز پر سوزی پلٹی، اسے دیکھ کے مسکرائی۔ گڈ مارننگ، وہ جواب دیے بنا آگے آیا۔ فیضی خانم پینٹری میں کھڑی پھل نکال رہی تھی۔ اس نے ڈونٹ کا لفافہ ان کے سامنے رکھا۔ کھا لیجیے گا، اور پھر فریج کی جانب بڑھ گیا۔ میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، آپ کے لیے بناؤں؟ سوزی نے بہت امید سے پکارا۔ بھائی نے پلٹ کے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو پھر واپس اسے اور پھر فریج کی طرف مڑ گیا۔ سوزی کے چہرے کی جوت بجھ سے گئی، البتہ اس نے دوبارہ کوشش کی۔ میں بہت اچھی کافی بناتی ہوں، میرے پاس 3 کافی مشینز ہیں، رکھائی سے کہہ کے فریج سے چند سبزی چیزیں نکال کے کاؤنٹر تک آیا۔ سوزی گھوم کے اس کے سامنے آئی۔ اب ان دونوں کے درمیان کچن آئی لینڈ کی سیاہ گرینائٹ ٹاپ کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں ایسا کیا کروں جو آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ ماہر نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا۔ سیریسلی؟ اس وقت؟ گھڑی کی طرف اشارہ کیا، پھر پھل اور سبزیوں کو دیکھا۔ میں ایسا کیا کروں جو آپ میرے اوپر اعتبار کرنے لگ جائیں؟ میں اپنی صفائی دے دے کے تھک چکی ہوں۔ میں بیربل کی زندگی میں کسی ایجنڈے کے تخت نہیں آئی، ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی ہے۔ مانا کہ غلطی ہوئی، آپ کو بتانا چاہیے تھا، اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، نہیں لے سکے۔ سپر آف دا مومنٹ تھا، بس جو دل نے چاہا وہ کر ڈالا، مگر تب بھی مجھے آپ کی فکر تھی، اس لیے پرنپ سائن کر لیا کہ کہیں آپ کو اعتراض نہ ہو کہ میں آپ کو ایسی عورت لگتی ہوں جس کو روپے پیسے کی کمی ہو۔ ماہر سر جھکایا، کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتا جا رہا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ بیربل کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، نہ مجھے مردوں کی، لیکن وہ پہلا آدمی ہے جس نے مجھے عزت دی، مجھے احساس دلایا کہ آج کے دور میں بھی مردوں میں چیولری باقی ہے، آنر باقی ہے، اس کی زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ کم از کم میں اسے کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، مگر آپ شاید کبھی میرا یقین نہیں کریں گے۔ وہ بلنڈر کے جگ میں اپنا لابلا سبزیاں ڈال رہا تھا۔ سوزی کی آنکھیں بھیگتی گئی۔ کس نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا ہے جو محبت سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا ہے اور آپ کو ہر عورت گولڈ ڈگر لگتی ہے؟ ماہر کا ہاتھ بلنڈر پہ رکے، ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی، پھر واپس بلنڈر کا بٹن دبایا۔ زوں کی آواز سوزی کی آواز پہ غالب آ گئی۔ جب شور تھما تو اس نے سنا وہ کہہ رہی تھی، میں ایسا کیا کروں جو آپ مجھے دل سے قبول کر لیں؟ صرف ایک کام۔ سوزی سانس رو کے اسے دیکھے گئی۔ جب میں کچن میں آیا کروں تو مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو۔ سوزی کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گرا اور گال پہ پھسل گیا۔ اس نے سر ہلا دیا، دھیرے سے ناشتے کا ٹرے اٹھایا اور چپ چاپ پلٹ گئی۔ ماہر اپنی اسمودی گلاس میں ڈال کے پلٹا تو دیکھا فیضی خانم بہت افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ اس کا شوہر اندر بیٹھا ہے، سن رہا ہے، اسی لیے وہ اداکاری کر رہی تھی۔ تلخی سے کہتے ہوئے سٹول کھینچا اور کاؤنٹر پر مگ رکھا، پھر بیٹھنے سے پہلے ٹراؤزرز کی جیب میں موجود چیزیں نکال کے کاؤنٹر پر رکھی، موبائل اور والٹ جس کے اندر سے نوٹ اور کارڈز چھلک رہے تھے۔ رات کی اس پہر سمندر کی لہروں کا شور لکڑی سے بنے گھر کے اندر تک سنائی دیتا تھا۔ عبد المالک فرید کا کمرہ سیاہ سفید رنگوں سے سجا تھا۔ لکڑی کے فرش پر کھڑکی کے ساتھ آرام کرسی پر شال لپیٹے بیٹھے وہ گمسم سے شیشے کے باہر دیکھ رہے تھے۔ سامنے خالی کرسی رکھی تھی جیسے کسی کے منتظر ہو۔ دفتن دروازہ کھلا، ٹھک 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 ہیل کی آواز آئی۔ مالک فرید نے تب تک گردن نہیں موڑی جب تک کہ وہ سامنے آ کر بیٹھ نہ گئی۔ کیا ہوا بابا؟ آپ نے اتنی اجرت میں مجھے بلایا؟ اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ مالک فرید نے گردن موڑی، چند لمحے وہ اس کو دیکھتے رہے۔ زارا کی شکل ان کی ماں کی جیسی تھی، یا شاید ان کی بیوی کے جیسی، یہ شاید آج کل کی بہت سی لڑکیوں کے جیسے۔ انہوں نے اسے بہت دفعہ ٹوکا تھا کہ ایک کے بعد ایک پروسیجر نہ کروائے، لیکن اس کے ہر نئے پروسیجر کے بعد اس کی دوستیں اس کو کہتی کہ وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہے، اور وہ چند ماہ بعد پھر سے سرجن کی چھری تلے لیٹ جاتی۔ انہوں نے ایک دفعہ اس سے بحث کی تھی کہ کیا ہے جو ان سرجریز اور پروسیجرز میں ڈھونڈتی، اور اس نے کہا تھا جیسے آپ اپنی توانائی اور پیسہ فریٹ ہولڈنگ میں صرف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ریل اسٹیٹ میں کامیابیاں حاصل کرنا پسند ہے۔ ویسے ہی مجھے وہ خوبصورت چہرے اور جسم پسند ہے جو میں میگزینز میں دیکھتی آئی ہوں۔ آپ جائیدادیں خریدتے ہیں اور میں لیکن آج اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا کہ شاید وہ اس چہرے کو نہیں پہچانتے تھے۔
اس کے لمبے بلدار بال کندھوں پر بکھرے تھے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی یا شاید تشویش سے، لیکن باوجود کوشش کے وہ ابرو اکٹھے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بوٹوکس کی وجہ سے ماتھے اور ابرو کے درمیان لکیریں نہیں پڑتی تھیں۔ تو یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ فکر مند ہے یا پریشان۔ کیا ہوا بابا؟ اس مسئلے کا نتیجہ 2 صورتوں میں نکلے گا۔ کون سا مسئلہ؟ مسئلہ تم جانتے ہو، صورتیں بھی سن لو۔ وہ بولے تو ان کی آواز میں ٹھنڈک تھی اور آنکھوں میں گلیشیئرز۔ زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ پہلی صورت، ایسے راز کبھی نہیں چھپتے اور چونکہ مالا کا بیٹا اس کے پاس ہے اور ماہر کبھی نہ کبھی اسے ڈھونڈ لے گا تو آج یا کل وہ جان ہی لے گا کہ تم اس اسکیمر کی کلائنٹ تھی۔ بوٹوکس کے باوجود زرینہ کے چہرے پہ شوق زدہ ہونے کا تاثر اتنا شدید تھا کہ وہ چند میں پلک نہ جھپک سکی۔ اگر ماہر کو یہ بات شادی کے بعد معلوم ہوئی تو ایک سانس میں تمہیں طلاق دے ڈالے گا اور پھر وہ ساری عمر تمہاری شکل نہیں دیکھے گا۔ بیربل بھی وہی کرے گا جو وہ کہے گا۔ تمہاری بہنیں ماہر اور بیربل میرے بعد تمہاری واحد فیملی ہیں۔ بہنیں معاف کر دیں گی، وہ دونوں نہیں کریں گے اور تم اپنی فیملی سے محروم ہو جاؤ گی۔ زرینہ کی آنکھیں گیلی ہونے لگی، ہونٹ کپ کپائے۔ کس نے کہا ہے آپ کو یہ؟ مالک فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ وہ آج بھی اتنے باروب تھے کہ زارا کی زبان سرد ہو گئی۔ دوسری صورت، تو ماہر کو یہ انگوٹھی واپس کر دو اور اپنے راز سے الگ کر لو۔ کل کو اگر اسے معلوم ہو گیا اور اسے معلوم ہو جائے گا تو وہ تمہیں معاف کر دے گا اور بطور فیملی ہمیشہ تمہاری سپورٹ بنا رہے گا۔ وہ اسے مشینی انداز میں کہہ رہے تھے، نگاہ زارا سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ بابا، اس نے نفی میں گردن ہلائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ خیال کہ میرے بعد تم طلاق یافتہ ہو جاؤ اور سب تمہیں چھوڑ دے، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے، اس میں تمہارا دل ٹوٹے گا لیکن فیملی نہیں چھوٹے گی۔ فیملی انسان کا پردہ رکھ لیتی ہے، کل کو تم جہاں بھی شادی کرو گے تمہاری فیملی تمہاری سپورٹ بنے گی۔ اسی لیے وہ آئی تھی کیا؟ اس نے کہا ہے نا یہ سب؟ انہوں نے انگلی سے اس کی انگوٹھی کی جانب اشارہ کیا۔ میرے لیے تمہارے دل کا ٹوٹ جانا اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوگا جتنا تمہارا اکیلا رہ جانا۔ بابا، وہ ایک دم گھٹنوں کے بل ان کے قدموں میں گر گئی، ان کے بوڑھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بھیگا چہرہ اٹھائے ٹوٹے پھوٹے لفظ بول رہی تھی۔ چونکہ تم نے اس جادوگر کو دینے کے لیے پیسے کمپنی سے لیے ہیں، اس لیے جلد یا بدیر ان پیسوں کا حساب ماہر تک پہنچ جائے گا۔ پیسوں کے معاملے میں وہ کسی کو نرمی نہیں دکھاتا۔ تم جتنا چھپا لو یہ بات کھل جائے گی زارا، اس لیے کل تم اس کے پاس جاؤ گی۔ بابا نہیں، وہ روتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی، ان کے ہاتھ اسی طرح پکڑ رکھے تھے۔ اور تم اس کو انگوٹھی واپس کرو گی۔ میں ایسا نہیں کروں گی، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر میں ماہر کے پاس جاؤں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ تم آلیان کی کلائنٹ تھی اور میں تمہاری طرف سے اس سے معافی مانگوں گا۔ وہ مانگنی خود توڑ دے گا لیکن وہ میری وجہ سے تمہیں معاف کر دے گا اور یہ وہ صورت ہے جو مجھے قابل قبول ہے، تمہاری فیملی بچی رہے گی۔ زارا کے ہاتھ نیچے گر گئے، بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ کیسے باپ ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ کیا زندگی میں ایک دفعہ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے؟ مجھے اس وقت تم سے فادر آف دا ایئر کا ایوارڈ نہیں چاہیے زرینہ فرید۔ وہ اتنی زور سے غرائے کہ اس کے آنسو تھم گئے۔ تم کل اس سے نہیں ملی تو میں اسے خود سب بتا دوں گا۔ تم مجھے جانتی ہو، میں اپنی بات سے نہیں پھرتا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، سخت برف کے جیسا، اس پہ رحم کی کوئی لکیر نہیں تھی۔ زارا نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی، نفی میں سر ہلایا، اس کا ناک گلابی ہو رہا تھا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی۔ میں ماہر سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ وہ دروازے تک گئی جب بالی فرید کی آواز سنائی دی۔ کیا میری بیماری اس جادو کا نتیجہ ہے؟ زارا کا ہاتھ ہینڈل پر جم گیا، سارا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ پلٹ سکی نہ آگے بڑھ سکی، اسے جیسے کسی نے الٹی چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں۔ وہ بدک پلٹی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اپنی وضاحت دینے کی کوشش کی لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ ویسا سخت نہ تھا بلکہ ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے کبھی مالک فرید کی پلکوں کو بھیگے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دادی کی موت پہ بھی نہیں، ماں کی موت پہ بھی نہیں، اپنی بیماری کے دوران بھی نہیں، ہر دفعہ جب وہ ان کے سامنے آ کر ماہر کے لیے روئی تھی تب بھی نہیں۔ زارا کو معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ کیف کی چھت پر بنے کیفیٹیریا کی لفٹ کے سامنے کھڑی کشمالہ مبین بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، کب سے لفٹ کا بٹن دبایا تھا۔ وہ اوپر ہی نہیں آ رہی تھی۔ لنچ بریک کے دوران ورکرز اوپر نیچے آتے رہتے تھے جس کے باعث لفٹ مصروف ہو جاتی تھی۔
ماہر کو اس عمارت میں ایک دوسری لفٹ بھی لگوانی چاہیے، اس نے گھٹتے ہوئے سوچا، پھر یاد آیا کہ یہ تو کرائے کی عمارت تھی۔ دروازے کھلے تو دیکھا ماہر لفٹ میں تھا، 7 افراد تھے جن سے بات کرتے ہوئے وہ باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا، بنا آواز کے ہونٹ ہلائے۔ آنسو لیڈر مالا مسکراہٹ دوبارہ لفٹ میں چلی گئی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس کی مسکراہٹ عارضی تھی کیونکہ اپنے مطلوبہ فلور پر اترنے سے پہلے ہی موبائل بیچنے لگا۔ اسکرین پہ آتا غیر شناسا سا نمبر، اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا۔ اس نوجوان جادوگر کی طبیعت درست۔ کیسی ہو کشمالہ؟ زیاد سلطان کی آواز نے اسے منجمد کیا۔ لفٹ کے دھاتی دروازے کھل چکے تھے لیکن وہ باہر نہ نکل سکی۔ دروازے دوبارہ بند ہونے لگے تو اس نے چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا۔ دروازے گھبرا کے رک گئے۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، بس بدر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، کچھ معلوم ہوا؟ وہ دروازوں کو رو کے وہیں کھڑی رہی۔ میں تمہاری زندگی میں کوئی مشکل پیدا کرنے نہیں آیا۔ ہم اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیں، اس کے بعد تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور میں بہت جلد۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو زیاد؟ زیاد سلطان کو اس فکرے کی توقع نہ تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے آواز میں زخمی پن تھا۔ ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں، وہاں آ جاؤ 40 منٹ تک۔ قطعیت سے کہہ کے اس نے فون نیچے کیا اور پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لفٹ دوبارہ کھلی ہے اور ماہر فرید باہر نکلا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور قدرے جھنجھلاہٹ بھی۔ وہ کال پر ڈرائیور کو کار تیار کرنے کا کہتے ہوئے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ یہ زارا کا پسندیدہ ریسٹورانٹ تھا۔ ٹیرس میں پیچھے لمبے صوفے اور رنگ برنگے کشنز، ریلنگ سے دور تک پھیلا شہر، بوسفورس کا پانی اور اڑتے ہوئے بگلے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک صوفے پہ زارینہ بیٹھی تھی، بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے وہ دور دکھائی دیتے سرخ پل کو دیکھ رہی تھی جس کے نیچے سے 3 کشتیاں ایک ساتھ گزر رہی تھی۔ اس شہر میں ایسے پل ایک سے زیادہ تھے لیکن سارے ایک جیسے لگتے تھے۔ ماہر دور سے اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ بہت عرصے بعد اس نے زارا کو دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا سویٹر اور ٹائٹس پہنے وہ بال کیچٹ میں باندھے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ خطرے کا سرخ الارم اس کے ذہن میں جلنے بجھنے لگا۔ وہ تشویش سے اس کو دیکھتا قریب آیا۔ سب ٹھیک ہے زارا؟ تم نے اتنی جلدی میں بلایا؟ زارا نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں متورم تھی اور ناک سرخ، شاید وہ روتی رہی تھی۔ ماہر کا سانس رک گیا۔ مالک ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا دھیان اس طرف گیا۔ زارا مسکرائی، آنکھوں میں نمی تھی۔ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر خیریت؟ وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ دوپہر میں، وہ بھی پبلک پلیس پہ؟ ہم شام کو آرام سے گھر پہ۔ زندگی میں ایک دفعہ تم اپنا ورک ڈے میرے لیے قربان کر سکتے ہو ماہر بے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ تمام تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ ٹیک لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھا اور آنکھیں چھوٹی کیے بغور اسے دیکھنے لگا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، کچھ عجیب سا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آج میری بات سنو، درمیان میں مت بولنا کیونکہ میں ایک فیصلہ کر کے آئی ہوں۔ ماہر نے ہونٹ کھولے پھر واپس بند کر دیے، سر کو خم دیا۔ وہ سن رہا تھا لیکن سننے سے زیادہ اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری فرینڈز کہتی ہیں کہ ماہر فرید تمہارے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنسی، وہ تکلیف میں لگتی تھی۔ مگر میں یہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ ماہر فرید ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ٹھیک تھی۔ تم شاید کسی اور عورت کے لیے گرین فلیگ ہوگے لیکن تم میرے لیے تم سرخ جھنڈوں کا ایک کارنیوال ہو۔ ویل تھینک یو۔ ماہر کے تاثرات نہیں بدلے۔ ہمارا ساتھ برسوں کا ہے، ہم کزنز بھی ہیں اور دوست بھی، لیکن پتہ ہے میری ایک تھراپسٹ کہتی تھی کہ یہ دوستی صرف دماغ میں ہے، ورنہ تم ہمیشہ میرے پاس صرف اپنے کام کے لیے آتے تھے۔ کسی کو لوکیٹ کرنا ہے تو زارا ہے نا، کسی سے پبلک ریلیشن قائم کرنا ہے تو زارا، اور اس میں اچھی ہے۔ زارا میری کمپنی کا فیس ہے، زارا اور زارا کا سوشل نیٹ ورک۔ گردن افسوس سے دائیں بائیں ہلائے۔ میں یک طرفہ دوستی کے ایلیوژن میں اتنے برسے زندگی گزار رہی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا تم ایسے ہی ہو، تم انسانی جذبات کے اہل ہی نہیں ہو، جیسے بیربل کہتا ہے مشین روبوٹ۔ وہ پھر سے ہنسی۔ اب وہ گردن موڑ کے پانی کو دیکھنے لگی تھی۔ آنسو پلکوں پر ٹکے تھے لیکن ابھی گرے نہیں تھے۔ بیربل کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کرائسس آتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ میں کرائسس سے ڈیل نہیں کر سکتی۔ وہ بھی درست کہتا ہے، جب تم اسائلم میں گئے میں نے تمہیں چھوڑ دیا کیونکہ میں پتہ نہیں، شاید میں یہی کرتی ہوں کرائسس میں ہمیشہ تم سے اسپیس لے لیتی ہوں، اور تم اب بھی یہی کرنے جا رہی ہو۔ اسے معلوم تھا بات کس طرف جا رہی ہے۔ زارا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ اپنی رو میں کہہ جا رہی تھی، لیکن میں تمہارے لیے آ بھی جاتی تھی۔ اپنا شہر چھوڑا، اپنی کمپنی چھوڑی، کیف کو جوائن کیا، مگر پھر
پھر تم پاکستان چلے گئے، جب تم واپس آئے تو تم بدلے ہوئے تھے۔ میں سمجھی یہ سب کچھ حلال کے لیے ہے، اور شاید یہ تب حلال کے لیے ہی تھا، لیکن پھر تم اس کے لیے جیل بھی گئے، اس کے شوہر سے بھی مقابلہ کیا۔ میں تب بھی سمجھی یہ سب حلال کے لیے ہے۔ پھر تم کینیڈا گئے اور میں سمجھی تم پولیس سے بھاگ رہے ہو، لیکن تم ہمیشہ اس کے پیچھے جاتے تھے۔ ماہر نے سینے پہ بازو لپیٹ لیا، چہرہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، تم ایسے انسان ہو ہی نہیں جو کسی کے لیے ایموشنلی اویلیبل ہو سکتا ہے۔ میری دوستیں کہتی رہتی ہیں کہ تم میرے لیے دستیاب مرد نہیں ہو، لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ تم مصروف ہو، تم ایسے ہی ہو، تمہارے پاس کیف کے سوا کسی کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور مجھے تم ایسے بھی قبول تھے۔ تم میرے پاس آئے، تم نے مجھے پرپوز کیا، میں نے پرپوزل قبول کیا۔ مجھے لگا شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اس نے چہرہ موڑ کے ماہر کو دیکھا، آنسو سرخ آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے تھے۔ لیکن پھر میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا۔ ماہر کی گردن میں گلٹی سے ابھر کے ڈوب گئی۔ جب وہ کمرے میں آتی ہے تو تمہاری شخصیت بدل جاتی ہے، تمہاری آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ تم اس کو دیکھتے ہو تو تمہیں آس پاس کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا، وہ جو کہتی ہے تم دھیان سے سنتے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ مالا کا اس سب میں تمہیں کنفرنٹ نہیں کر رہی، کوئی الزام بھی نہیں لگا رہی، میں جانتی ہوں تم ایسے آدمی نہیں ہو جو کسی عورت کے ساتھ چیٹ کرے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مردوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، ان میں ایک ساتھ ایک سے زیادہ عورتیں سما سکتے ہیں۔ لیکن میں اب تھک گئی ہوں ماہر۔ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور گود میں رکھے ہاتھ سختی سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے جب تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم کوئی مشین نہیں ہو، تم ایک عورت کے لیے اس حد تک دستیاب ہو سکتے ہو کہ تم مجھے ڈنر پہ چھوڑ کے اس کی ایک آواز پہ چلے جاؤ، وہ ہمیشہ تمہیں بلائے گی اور تم ہمیشہ اس کے پیچھے جاؤ گے۔ پھر اس نے ہتھیلیوں کے پشت سے آنکھیں رگڑی۔ اور اب تو میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ تم مجھ سے شادی صرف بابا کی خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ پلیز انکار مت کرنا، میں 10 سال کی بچی نہیں ہوں، مجھے سب دکھائی دیتا ہے۔ ماہر نے تھوڑی جھکا دی، بے اختیار دانتوں سے لب کاٹے۔ ہم غلط وجہ کے لیے شادی کر رہے ہیں، میں ایک ایلوژن کے پیچھے بھاگ رہی ہوں جو کبھی پورا نہیں ہوگا، اور تم میرے بابا کو خوش کرنے کے لیے خود پہ ایک ایسا بوجھ ڈال رہے ہو جس کو تم اٹھا نہیں سکتے۔ ہم دونوں ناخوش رہیں گے۔ چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے تھوک نگلا۔ اگلے الفاظ حلق سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن آج اگر اسے انگلی حلق میں ڈال کے بھی ان کو باہر کھینچ کے نکالنا پڑتا تو اس کے لیے تیار تھی۔ کہ زارا نے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی سے انگوٹھی اتاری اور میز پہ رکھی۔ ہیرے کے لکڑی سے ٹکرانے کی آواز پہ وہ چونکا، چہرہ اٹھایا، انگوٹھی کو دیکھ کے چہرے پہ زخمی پن ابھرا۔ زارا، میں ایسے نہیں چل سکتی، میں ایسے نہیں چل سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنسو برابر گرتے ہوئے گردن پہ لڑک رہے تھے۔ میں نے یہ رشتہ پوری ایمانداری سے کیا تھا زارا، لیکن تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہیں تکلیف دے رہا تھا، ہم غلط وجہ کے لیے شادی کر رہے تھے۔ پھر وہ رکا، جیسے ذہن نے کچھ سوچا۔ اس سب کی وجہ صرف یہی ہے میرا رویہ؟ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اس کا چہرہ دیکھا۔ زارا کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ کیا یہ وجہ کم ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بلند ہوئی۔ یعنی کچھ اور تو نہیں ہے جو میں یہ فیصلہ اپنے لیے لے رہی ہوں ماہر، مجھے اپنے بابا کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری چند مہینے گزارنے ہیں۔ میں اس وقت نہ تو شادی کر سکتی ہوں نہ کچھ اور، تم نے ہی کہا تھا یہ۔ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہاری میل ایگو کو ٹھیس پہنچی ہے کہ تم نے نہیں، ایک لڑکی نے تم سے رشتہ توڑا ہے؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ زارا نے سر جھٹکا اور میز پہ رکھے باکس سے چند ٹشو نکالے۔ چونکہ چہرے پہ کچھ لگا نہیں تھا، اس لیے بے دردی سے آنکھیں رگڑتی گئی۔ اور مالک؟ زارا نے جواب دینے کے بجائے بیگ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بیٹھو زارا، اس بات کو مجھے جانا ہے، تمہارے ورک ڈے سے بہت سبق لے لیا میں نے۔ اس نے سن گلاسز آنکھوں پہ لگا لی اور میز کے پیچھے سے نکل کے آگے بڑھ گئی۔ اگر وہ کچھ دیر اور بیٹھی رہتی تو شاید وہ اس کے اندر تک جھانک لیتا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے زارا نے سیاہ شیشوں کے پار دکھائی دیتے ریسٹورنٹ کو دیکھا۔ اگر بابا سمجھتے تھے کہ وہ ماہر سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو جائے گی تو وہ بھول گئے تھے کہ وہ صرف زارا نہیں تھی، وہ عبد المالک فرید کی بیٹی تھی، اور اس کی ضد انہی کے جیسی تھی۔ اس پارک کے سارے درختوں پہ خزاں اتری تھی، جلی ہوئی گھاس پہ جگہ جگہ چرمر کرتے بھورے پتے گرے تھے۔ کشمالا ان پتوں پہ پیر رکھتی قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ پارک کے سرے پہ ایک سنگ میز بنی تھی جس کو دونوں اطراف بینچ تھے، وہ دور سے زیاد کو وہاں بیٹھے دیکھ سکتی تھی۔ وہ کوہنیاں میز پہ رکھے سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا، وہ اس سے چند میٹر دور تھا۔ ہر قدم کے ساتھ مالا کا ذہن کسی البم کی طرح یادوں کے اوراق پلٹ رہا تھا۔
وہ ٹیرس پہ کھڑی براؤنی کھا رہی تھی اور وہ نیچے اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نکاح نامے پہ دستخط کر رہی تھی۔ وہ مالدیپ کے ساحل پہ ننگے پیر چل رہے تھے۔ زیاد نے زور سے اس کا بازو جکڑا تھا اور اسے دیوار تک دھکا دیا تھا۔ وہ سرد کنٹینر کے فرش پہ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے اینڈ سامنے آ کے رکی کوئی پتا جو جوتے تلے آ گیا، چرمر کی آواز آئی۔ زیاد نے چونک کے سر اٹھایا، اسے دیکھ کے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے نظریں جھکا دی، ہاتھ سے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، داڑھی بھی بڑھ گئی تھی۔ مالا نے کراس باڈی بیگ کندھے سے نہیں اتارا، نہ ہی کوٹ کا بٹن کھولا، بس اسی طرح سامنے بیٹھ گئی جیسے زیادہ وقت کے لیے نہ آئی ہو۔ آنے کے لیے شکریہ، میں تمہارے کہنے پہ نہیں آئے، تم میرے کہنے پہ آئے ہو۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے اسبات میں سر ہلایا۔ بدر کا کچھ پتا چلا؟ میں بدر کے بارے میں بات کرنے نہیں آئی ہوں، اس کو میں ڈھونڈ لوں گی، میں اپنے اور تمہارے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ زیاد کے لیے اس کے الفاظ غیر متوقع تھے۔ وہ بس ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے اس روز مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہیں کبھی معاف کر سکوں گی، اور مجھے لگا تھا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ زیاد کا سر جھک گیا، ایسے جیسے وہ کبھی اس کے سامنے چہرہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تم میری ماں کے بھی قاتل ہو اور میری سینٹی کے بھی۔ تمہارے دیے ہوئے زخموں کی وجہ سے میں پچھلے 5 سال سے شدید ٹراما کا شکار ہوں۔ شوہر تو بیوی کو مار کے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ابیوز ہوئی عورت کو کئی برس لگتی ہیں ہیل ہونے میں۔ تمہاری وجہ سے میں نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر مرد کو دیکھ کر مجھے یہ خوف آتا ہے کہ کہیں وہ زیاد سلطان جیسا نہ نکل آئے۔ تمہاری وجہ سے میں کسی مرد پہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ کسی غصے یا نفرت سے نہیں کہہ رہی تھی، وہ بہت آرام سے سادگی سے بتا رہی تھی۔ زیاد نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے الفاظ تمہارے زخم نہیں بھر سکتے، لیکن میں دل سے پشیمان ہوں۔ میری زندگی بہت تاریک ہے، پچھتاووں میں گھری ہوئی۔ میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہوں اور کاٹتا رہوں گا۔ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد معافی بنتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ دھیرے سے مسکرائے، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ پھر مجھے کسی نے یہ سمجھایا کہ دوسرے گناہ کا بوجھ میرے دل کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم پرانے زخم یاد رکھیں گے تو نئی محبتوں کی جگہ دل میں کیسے بنے گی؟ وہ بول رہی تھی اور اس خزاں آلود دوپہر میں زیاد سلطان بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ میں تمہارے دیے زخموں کو جب تک معاف نہیں کروں گی وہ بھریں گے نہیں۔ میں 5 سال سے تمہارے دیے بوجھ اٹھا رہی ہوں اور اب میں ان کو اپنے دل سے اتارنا چاہتی ہوں۔ میری ہیلنگ کی کنجی یہی ہے۔ آنسو زیاد کے چہرے پہ پھسل کے بھری ہوئی شیب میں گم ہو رہے تھے۔ اس لیے آج میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مجھے تم نہیں معلوم تم واقعی بدل گئے ہو یا یہ بھی تمہاری کوئی نئی چال ہے، لیکن میں تمہارے عمل کی جواب دہ نہیں ہوں۔ میں صرف، مالا نے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، اپنے دل کے لیے ذمہ دار ہوں اور مجھے اپنے دل کو خالی کرنا ہے ہر قسم کے گرج سے، بغض سے، نفرت سے، دکھ سے۔ اس نے ہاتھ نیچے گرایا۔ وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن کسی ملامت سے نہیں، صرف ترس سے، ہمدردی سے۔ آج میں تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں زیاد، ہر اس چیز کے لیے جو تم نے میرے ساتھ کی، کیونکہ میرا دل پرانے دکھوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ تم نے باقی دنیا کے ساتھ جو بھی کیا وہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ زیاد کا چہرہ پھر سے جھک گیا، آنسو بہتے ہوئے تھوڑی سے میز پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اسے نہیں یاد اس نے ایسے خاموش انداز میں کبھی زیاد سلطان کو روتے دیکھا ہو۔ بس یہی بتانا تھا، تم میری کسی بد دعا کا حصہ نہیں ہوگے۔ مجھے تمہیں کوئی سزا ملتے نہیں دیکھنی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور تمہارا کوئی حساب باقی رہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بالکل نارمل تھی، پرسکون، چند لمحے کے لیے بھیگی آنکھیں واپس خشک ہو چکی تھی۔ زیاد نے گیلا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اگر تم واقعی دل سے نادم ہو تو خود کو بدل لو، زندگی پھر سے شروع کرو اور اب کی بار اسے بہتر طور پہ گزارنا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ پلٹ گئی تو وہ بے اختیار کھڑا ہوا۔ میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا بدر کے ملتے ہی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گی، لیکن گھاس پر چلتی کشمالہ روکی، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ لیکن میں واقعی اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ الٹ رہا ہوں، کلین سلیٹ۔ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں۔ وہ جیسے ہچکچایا۔ کیا تم میری کتاب پڑھو گی؟ نہیں۔ کشمالہ مبین بہت سکون سے اس کی طرف پلٹی، انہیں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان نگاہوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نہیں پڑھوں گی تمہارے زخموں کو دل سے، اس لیے نکالا تاکہ میری کسی یاد یا کسی حساب کتاب کا حصہ نہ رہو۔ زیاد کے چہرے سے لگتا تھا کسی نے دوسری دفعہ اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا الٹ نفرت ہوتی ہے، محبت کا الٹ انڈیفرنس ہوتا ہے، فرق نہ پڑنا، ایک دوسرے کے لیے بے معنی ہو جانا۔ جب تک نفرت تھی تو میری بد دعاؤں کا حصہ تھے، اب نہیں رہو گے۔
میرا دل آج سے تمہارے دیے دکھ سے خالی ہے. خدا حافظ زیاد سلطان. اور وہ پلٹ گئی. اب گھاس پر تیز تیز چلتی وہ اس سے دور جا رہی تھی. وہ اس کے پیچھے نہیں آیا. وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور سر میز پہ رکھ دیا. پارک کے کنارے کا شمالہ رکی اور مڑ کے اسے دیکھا. وہ سر ہاتھوں میں دیے رو رہا تھا. اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا لیکن اس نے نفے میں سر ہلایا. 5 سال بعد جیسے اس کا دل آزاد ہو گیا تھا. اتنا آزاد کہ اس لمبے چوڑے مرد کو روتے دیکھ کر بھی اسے کچھ محسوس نہ ہوا تھا. لکڑی کے گھر کے اس کمرے میں واحد ایک زرد لیمپ چل رہا تھا. مالک فرید آنکھیں موندے بستر پر لیٹے تھے. ان کے بیڈ کو حال ہی میں ہسپتال کے بیڈ سے تبدیل کیا گیا تھا. ہاتھ کے پشت پر آئی وی لائن لگی تھی اور سٹینڈ سے لٹکے ڈرپ قطرہ قطرہ جسم میں اتر رہی تھی. آہٹ پہ انہوں نے چونک کے آنکھیں کھولی. چوکھٹ میں ماہر کھڑا تھا. کوٹ پر بازو ڈالے بنا جوتوں کے وہ حیثیت سے انہیں دیکھ رہا تھا. انہوں نے ابرو سے اشارہ کیا. اندر آ جاؤ. نیم اندھیرے کمرے میں بھی وہ اس کے چہرے پر پھیلی ویرانی دیکھ سکتے تھے. ان کے قریب کرسی کھینچ کے بیٹھا, گھٹنوں پر کوہنیاں رکھی اور مٹھی ہونٹوں پہ رکھے سر جھکا دیا. وہ سامنے دیوار کو دیکھتے رہے. چند لمحے اسی طرح گزر گئے. پھر ماہر سیدھا ہوا. زارا نے. جانتا ہوں. ان کی سرد آواز پہ اس نے بے اختیار ان کا چہرہ دیکھا. اس چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا سوائے ہلکی سی اکتاہٹ کے جو شاید تکلیف کا نتیجہ تھی. یہ فیصلہ تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا. تب بھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. اب بھی اپنی مرضی سے توڑ رہے ہو. ماہر نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا. یہ اس کا فیصلہ ہے. انہوں نے جواب میں ایک سخت نظر اس پر ڈالی. میں نے تمہیں وارن کیا تھا. تم جب اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرو گے تو تمہاری زندگی پچیدہ ہو جائے گی. تم زارا سے اور کس چیز کی توقع کرتے تھے؟ ماہر کے کندھے ڈھلک گئے. اس نے سر جھکا دیا. آنکھیں بند کیے. ہاتھ سے آنکھیں مسلنے لگا. وہ جیسے تھک چکا تھا. زارا کو یہ فیصلہ نہ کرنا پڑتا اگر تم چند مہینے پہلے غلط فیصلہ نہ کرتے. ماہر نے دکھتی کنپٹی سے ہلاتے وہ پوچھا. ہمارے فیصلے نے تمہیں ناخوش کیا ہے مالک؟ خوش تم اس فیصلے میں بھی نہیں تھا جو تم لوگوں نے مجھ سے پوچھے بنا کیا تھا. وہ اسے تلخی سے کہہ کے سامنے دیکھنے لگا. وہ ناخوش نہیں تھے, تکلیف میں تھے. چند لمحے اسی پسمردہ سے خاموشی کی نظر ہو گئے. میں ہمیشہ زارا کا خیال رکھوں گا. مالک فرید کے آئی وی لائن لگے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش ہوئی. انہوں نے زور سے مٹھی میں چادر بھینچ لی. چہرہ البتہ پرسکون رہا. میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو تم ہمیشہ اس کی فیملی بنے رہو. اس نے اس بات میں سر ہلایا. کندھے بوجھل تھے, دل بوجھل تھا. وہ مالک کا سامنا کیسے کرے گا؟ یہی سوال اس کو صبح سے کھائے جا رہا تھا. لیکن یہ ملاقات اس کی توقع سے بہتر تھی. اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا. زارا میری فیملی ہے اور میں اس کی فیملی ہوں. ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے. مالک فرید نے اس بات پہ تبصرہ نہیں کیا. وہ اسی طرح دیوار پر گرتے سائے دیکھتے رہے. میں زارا کے لیے. میرا اس سارا مسئلہ اس وقت زارا نہیں زیاد ہے. کیا تم نے اس سے رابطہ کیا؟ ابھی تک تو نہیں, لیکن کر لے گا. پہلی دفعہ مالک فرید کی آنکھوں میں تشویش سے ابھری. مانا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی کہ وہ نادم ہے, اسے پچھتاوا ہے, وغیرہ وغیرہ. تمہیں اس کے وغیرہ وغیرہ پہ یقین ہے؟ ماہر نے جیسے بدمزہ ہو کے ناک سے مکھی اڑائی. لوگ نہیں بدلتے. مالک فرید نے غور سے اس کو دیکھا. لوگ بدل بھی سکتے ہیں لیکن شاید تم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ تلخ ہوتے جا رہے ہو. ماہر نے پیچھے کو ہو کے ٹیک لگائی, ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور بہت فرصت سے ان کو دیکھا. زیاد کبھی نہیں بدلے گا. مالا اس کی ندامت پہ یقین کر سکتی ہے, میں نہیں. اور اگر تم غلط ہوئے, جیسے شاید تم سوزین کے بارے میں ہو, وہ اتنی بری نہیں ہے جیسے میں کل پیدا ہوا تھا. ماہر فرید کا حلق تک کڑوا ہو گیا. مالک صاحب نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. طے تھا کہ وہ خود کو ہمیشہ انسانوں کا بہترین جج سمجھتا تھا. وہ اس کی رائے کو نہیں بدل سکتے تھے. اگر زیاد واقعی نہیں بدلا تو اپنا انتقام لیے بغیر اس شہر سے نہیں جائے گا. میں زیاد سے نہیں ڈرتا. تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرا اور زیاد کا معاملہ ہے. تم زیاد والے معاملے سے دور رہو گے. عبد المالک فرید اکتاہٹ سے کندھے اچکائے. میں کیوں اس معاملے میں پڑوں گا؟ یہ تمہاری اپنی پیدا کردہ پیچیدگیاں ہیں. ساتھ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائے. ان کی تکلیف جسمانی بھی تھی اور وہ بڑھتی جا رہی تھی. ایک گہری سانس ماہر کے ہونٹوں سے خارج ہوئی. کندھے نیچے گر گئے. پھر اسے یاد آیا. تمہارا کلینکل ٹرائل جلد شروع ہونے جا رہا ہے. اس کی آواز پست ہو گئی. ہاں دیکھتے ہیں. عبد المالک فرید بڑبڑائے, اکتاہٹ بیزاری. اگر مجھے دوا لگی کیا معلوم وہ مجھے پلیسبو لگا دے. پھر اچانک سے چونک کے ماہر کو دیکھا. ماتھے پر لکیریں ابھری. اور میں تنبیہ کر رہا ہوں ماہر فرید, تم کسی بھی طرح میرے ٹرائل میں مداخلت نہیں کرو گے. میں ایسا کیوں کروں گا؟ ایسا سمجھتے ہو تم مجھے؟ اس نے تعجب اور افسوس سے مالک کو دیکھا تھا. وہ چند لمحے سے گھورتے رہے, پھر اطمینان سے سر ہلا دیا. وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا. چند روٹین کی بات ہی کرتا رہا. وہ زارا کے موضوعات پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ سمجھ گیا تھا.
وہ جب جانے لگا تو انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. ان کی آنکھوں میں اسی تشویش کی رمق دوبارہ دکھائی دی تھی. احتیاط کرنا ماہر، وہ زیاد کی بات کر رہے تھے. وہ ہلکا سا مسکرا دیا. وہ زیاد سلطان سے نہیں ڈرتا تھا. ماہر کی کار کے انجن کی آواز انہیں کمرے میں سنائی دی تھی. پھر کار دور ہوتی گئی. تب انہوں نے گھنٹی بجائی. عمار تیزی سے کمرے میں آیا. جی سر. عمار نے پہلے کرسی درست جگہ پہ رکھی، پھر مؤدب سے ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا. کیا تم زیاد سلطان کو لوکیٹ کر رہے ہو؟ عمار نے اسواد میں سر ہلایا. جلد ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. مجھے ٹرائی شروع ہونے سے پہلے زیاد سلطان اپنے سامنے چاہیے، زندہ سلامت. وہ بے چینی سے کہہ رہے تھے. عمار نے سر تسلیم خم کیا، پھر وہ جھجکا. ماہر نے جاتے ہوئے مجھے تنبیہ کی تھی کہ اگر آپ کہیں تب بھی میں زیاد سلطان کی تلاش میں نہ نکلوں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس معاملے میں مداخلت کریں. عبد المالک فرید نے ہلکے سے کندھے اچکائے. مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا. ماہر کی کار اس پہاڑی سے نیچے اتر کے سنسان سڑک پر تیز دوڑ رہی تھی. رات گہری ہو رہی تھی اور وہ علاقہ ویران تھا. ایک مخصوص مقام پہ پہنچ کے وہ کار رکی. وہاں پہلے سے ایک چھوٹی نیلی کار کھڑی تھی. ڈرائیور اردل باہر نکلا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا. نیلی کار کے ساتھ کھڑا شخص تیزی سے ماہر کے ساتھ والے خالی سیٹ پر بیٹھا اور دروازہ بند کیا. باہر سردی تھی اور کار اندر سے گرم تھی. تمہاری امانت. ماہر نے پیروں کے قریب پڑا چرمی بیگ اپنے اور نوارد کے درمیان رکھا. داڑھی والا نوجوان قدرے ہچکچایا. ایک نظر بیگ کو دیکھا جو بھرا ہوا تھا اور پھر ماہر کو جو اسے دیکھ رہا تھا. یہ قانوناً جرم ہے. میرا میڈیکل لائسنس معطل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں تم ساری عمر کے لیے مجھے خرید لو گے. اس نے اس بات میں سر ہلایا. بیگ کے سٹرپ پر ہاتھ رکھا، پھر تھوک نکلا. میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ عبد المالک فرید کو پلیسبو نہیں اصل دوا لگے گی. لیکن ماہر بے، وہ ہچکچایا. یہ دوا کا ٹرائل ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اثر بھی کرے گی. جانتا ہوں، لیکن مجھے آخری کوشش کرنی ہے. اور اگر میں پکڑا گیا؟ کیسے پکڑے جاؤ گے؟ کیش دے رہا ہوں، کوئی ثابت نہیں کر سکے گا کہ ہمارے درمیان لین دین ہوا ہے. میل نرس نے سر ہلایا. بیگ تھاما اور دروازہ کھولنے لگا جب ماہر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اگر دوا نے کام نہ کیا اور مالک مر گیا تب بھی میں تمہارا مقروض رہوں گا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے یقین سے کہہ رہا تھا. نرس نے اس بات میں سر ہلایا. اگلے ہی لمحے وہ بیگ لے کر کار سے باہر جا چکا تھا. مالک بھی ایسا نہیں چاہتے تھے. فربہا ڈرائیور اردل نے کار واپس سٹارٹ کرتے ہوئے افسوس سے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا. مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے اردل. اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. سیاہ آسمان دھیرے دھیرے برسنے لگا. بارش ابھی تھمی تھی. بالکنی شدید سرد تھی، لیکن وہ پھر بھی ڈھٹائی سے وہاں بیٹھے کاؤچ پر بیٹھی تھی. اس روز کی نسبت آج اس نے گرم کپڑوں کی تہیں پہن رکھی تھی. پیر میز پر جما رکھے تھے اور اونی کمبل کندھوں کے گرد لپٹا تھا. وہ چھت پہ جھولتے بلب کی روشنی میں کتاب پڑھ رہی تھی جب برابر میں دروازہ سلائیڈ ہونے کی آواز آئی. مالا کی توجہ کتاب سے ہٹ گئی. رک کی آواز سننی چاہیے. اگر آج بھی ماہر کے ساتھ کوئی تھا تو وہ پہلی آواز سنتے ہی اندر چلی جائے گی. دروازہ سلائیڈ کر کے بند ہوا اور خاموشی. اسے کھینچنے کی آواز. وہ بھی شاید بارش کے بعد کا آسمان، پانی اور اس کے کنارے کھڑی کشتیاں دیکھنا چاہتا تھا. چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے. وہ دونوں دیوار کے آر پار بیٹھے تھے، ایسے کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے. دیوار سے آگے ریلنگ تھی. وہ چند قدم چل کے آگے جاتی تو اس کو دیکھ پاتی، لیکن وہ وہاں سے نہیں اٹھی. کیسے ہو؟ اونچا سا پکارا. کرسی دھکیلی گئی. اٹھنے کی آواز، تیز قدم. پھر وہ ریلنگ کے ساتھ دکھائی دیا. گردن نکال کے جھانکتا، چہرے پہ حیرت تھی. یہاں سے آواز اس طرف جاتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا. کوئی ہمسایہ نہیں تھا اتنے عرصے سے. وہ ٹراؤزرز پر سویٹر پہنے کھڑا خوشگوار حیرت سے بالکنی کی ساکھ دیکھ رہا تھا. وہ کاؤچ پر یوں نیم دراز تھی کہ پیر میز پر تھے اور کمبل سارے وجود کے گرد. میں نے پوچھا کیسے ہو؟ ریلنگ پر بازو رکھے کھڑا ماہر مسکرایا. کیسا لگ رہا ہوں؟ افسردہ، دکھی. اس نے کتاب نیچے کی، پھر پیر اتارے. زارا نے مجھے انگوٹھی واپس کر دی. وہ جو کتاب رکھ کے اٹھ رہی تھی ایک دم ششدر رہ گئی. لمحے بھر کے لیے کچھ کہہ نہ سکی. کیا مطلب؟ اس نے رشتہ توڑ دیا ہے. وہ اب مالا کی طرف سے پلٹ گیا تھا اور اپنے ریلنگ پہ کونیاں جمائی یوں کھڑا ہو گیا کہ پشت اپارٹمنٹ کی طرف تھی اور چہرہ سامنے پانی کی طرف. کیوں؟ وہ اسی کے انداز میں آ کھڑی ہوئی. کونی ریلنگ پر رکھی لیکن رخ ماہر کی جانب موڑ لیا. دونوں کی بالکنیوں کے درمیان 1 فٹ کا خلا تھا. ادھر پیر پھسلا اور نیچے کھائے. ایسا خلا جس کو پار کیا تو واپس آنا ممکن نہ تھا. اس نے چند وجوہات بتائی. اس وقت مجھے یقین آ گیا. اب سوچوں تو لگتا ہے کچھ مسنگ ہے. مالا نے تھوک نکلا. اور مالک صاحب؟ وہ اتنا دکھی نہیں تھا جتنا مجھے توقع تھی. جس کا مطلب ہے؟ ماہر نے گردن موڑ کے اسے غور سے دیکھا. کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتا. شاید اس کا تعلق اس بات سے ہے جو تم نے مالک کو کہی تھی.
لیکن میں تم سے نہیں پوچھوں گا، سارے سچ اپنے وقت پہ کھل ہی جاتے ہیں۔ پانی کے کنارے بندے کشتیوں میں لگے کمکمے روشن تھے اور فولڈنگ چیئرز پہ دو بوڑھے آدمی بیٹھے پیالیوں میں قہوہ انڈیل رہے تھے۔ میں آج زیاد سے ملی، ماہر قبروں بے یقینی سے اٹھے۔ کیا اس نے تمہیں؟ تیزی سے کہنے لگا، جب میں نے اسے بلایا تھا ماہر، مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ بدر کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی معافی قبول کرنے کے لیے۔ وہ اب کے پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ اس نے پچھلی ملاقات میں مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں نے اسے اس کے لیے معاف نہیں کیا تھا، مگر آج میں نے اسے اپنے لیے معاف کر دیا۔ ماہر فرید کے چہرے پہ کرواہٹ سے ابھری۔ ہاؤ سویٹ! یعنی تمہیں لگتا ہے وہ بدل گیا ہے؟ وہ بدلے یا نہ بدلے، وہ اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے اور میں اپنے دل کے لیے۔ مجھے اپنا دل ہلکا کرنا تھا، کیونکہ میں ایک بوجھ لیے جی رہی تھی۔ دوسروں کے لیے نفرت، غم، ان کے دیے ہوئے زخم یاد رکھنا، یہ سب بوجھ ہیں جو ہمیں موو آن نہیں کرنے دیتے۔ جب تک میں زیاد کو معاف نہیں کروں گی، میرا دل سیاہ رہے گا۔ ماہر نے افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ ٹچنگ، لیکن وہ نہیں بدلے گا۔ یاد رکھنا، میں انسانوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ تم ایک دفعہ اس کے بارے میں غلط ہو چکے ہو، جب تم نے کہا تھا کہ اس نے بدر کو اغوا کیا اور کوئی نیا سرکار نہیں۔ مسکراہٹ ڈبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، غلط ایک دفعہ غلط ہو سکتا ہوں، مانا کہ اس نے بدر کو اغوا نہیں کیا، لیکن ہر دفعہ میں غلط نہیں ہوں گا۔ وہ دونوں اپنی اپنی بالکنی پہ ایک دوسرے کی طرف رخ کیے کھڑے تھے۔ اگر تمہیں اس کو معاف کرنا خوش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں بدلے گا۔ تمہیں ایک نصیحت کروں ماہر؟ پلیز مت کہنا جو کہنے جا رہی ہو، یہ کہ تم بھی معاف کر دو۔ ماہر کی مٹھیاں بھینچ گئی اور ماتھے پہ دیویاں ڈریں۔ سوری مالا، لیکن میں زیاد کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے باپ کی تکلیف، میری ماں کا قتل، حلال کی آنکھیں، میرا اور سائلہ میں گزرے مہینے، میں کچھ نہیں بھولا۔ اور اتنا سب ہونے کے بعد تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نگینا یا زیاد کو معاف کر دوں، کیونکہ میرا زیاد سے حساب۔ میں ان کو معاف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ پھر کس کو؟ میں اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ایک لمحے کے لیے دونوں بالکنیاں منجمد ہو گئی، جیسے ان رکھی برف باری نے انہیں مجسم کر دیا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکا۔ اپنی ماں کو معاف کر دو ماہر، وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ پانی کی طرف پھیر لیا۔ حلق میں گیری گیندی اکٹھی ہونے لگی، جسے اس نے نیچے دھکیل دیا۔ سب انسان اتنے عقلمند نہیں ہوتے کہ ریڈ فلیگز وقت پہ دیکھ سکے۔ نہیں نظر آئے تمہاری ماں کو شمس کے ریڈ فلیگز؟ انہوں نے وہ کیا جو ان کو اپنے لیے بہتر لگا، جیسے میں نے کیا تھا، جیسے اکثر عورتیں اور مرد کرتے ہیں۔ مانا کہ انہوں نے تمہیں دکھ دیا، تمہارے باپ کو دکھ دیا، لیکن تم ان کو معاف نہ کر کے اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اور جو ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ معافی کی کیا بات ہے پھر؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب بھی کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ گلہ ہو یا نہ ہو، تم نے انہیں معاف نہیں کیا۔ جس دن کر دو گے، تمہارا دل بھی اتنا ہلکا ہو جائے گا جتنا میرا۔ چھ لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ کچھ نہیں بولا، تب وہ کھنکھاری۔ پرپل کیوں؟ ماہر نے چہرہ نہیں موڑا، لیکن وہ اس کی بے ساختہ مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی۔ اور میں کیوں بتاؤں گا؟ کیوں نہیں بتاؤ گے مادام؟ اور اس کی طرف گھوما اور سوچ سوچ کے لفظ ادا کرنے لگا۔ آپ نے ابھی تک میری کرمزی عمارت کے لیے کچھ اچھا نہیں بنایا۔ کمبل لپیٹے کھڑی سرخ ناک والی لڑکی نے ابرو بھینچ لیے۔ ہر چیز تمہارے لیے بزنس ڈیل کیوں ہوتی ہے؟ اور آپ کو چاہیے کہ اپنا سائز کی ٹوپی خریدیں۔ اس کی تنگ ٹوپی کی جانب اشارہ کیا، جس کا پوم پوم ہوا میں کھڑا تھا، البتہ ٹیگ شاید وہ اتار چکی تھی۔ خرید لوں گی جب تم میرے 535 لیرہ واپس کرو گے۔ آنکھیں گھما کے بولی اور گڈ نائٹ کہہ کے پلٹ گئی۔ وہ ہنس دیا اور جیب تک ہاتھ لے کر گیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ واپس نہیں آنے والی۔ دروازہ سلائیڈ ہو گیا اور وہ بالکنی میں تنہا رہ گیا۔ 535 لیرہ۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس ریلنگ پر جھک گیا۔ بارش سے گیلا شہر اس مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیف کی ایک بے رونق اور مصروف صبح تھی۔ آفس کیبنز میں نظر آتے سروں کی تعداد آج پہلے سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ آج کسی کا بھی ورک فرام ہوم ڈے نہیں تھا۔ آج کے دن سب آفس آئے تھے سوائے ماہر فرید کے۔ وہ کسی کو صبح سے دکھائی نہیں دیا تھا۔ چند چھ مگوئیاں البتہ آفس میں گردش کر رہی تھی۔ فائنانس والی اسمارا نے کہا کہ زارینہ فرید سے منگنی ٹوٹنے کے بعد وہ دل برداشتہ ہے اور کچھ عرصے کے لیے دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ لیڈ آرکیٹیکٹ بائش کا کہنا تھا کہ وہ مالک بے کی بیماری کے باعث مصروف ہے۔ البتہ کافی بوائے اوزان نے ایک شخص کو دان نکالتے ہوئے خبر دی کہ ان کے سائیکوپیتھ بوس کو بیربل کی بیکری پہ کسی لڑکی کے ساتھ زارا نے دیکھ لیا تھا، اور پھر کسی ریسٹورینٹ میں جا کے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی اور کہا کہ دروازہ اس طرف ہے۔ غصے میں ماہر نے ساری بیکری کے عملے کو جاب سے فائر کر دیا۔ اگر زارا نے اسے بیکری پہ دیکھا تھا تو منگنی ریسٹورینٹ میں کیوں توڑی؟ کسی نے سنجیدگی سے اوزان سے پوچھا تھا اور ٹرے اٹھائے منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سارے آفس کو اس کے منگنی ٹوٹنے کا کیسے علم ہوا؟ جب وہ اپنی خالی اسکرین کو دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گئی تو کرسی کے پہیے دھکیل کے شبنم کے قریب لے گئی۔
اس نے آنے کے پیچھے سے مالا کو گھورا. بادشاہ کو اپنی اتنی خبر نہیں ہوتی جتنے درباریوں کو ہوتی ہے. پھر سوچ کے پین دانتوں میں ڈبایا. تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ میں اس کی سیکرٹری نہیں ہوں. بدمزہ ہو کے وہ واپس اپنے ڈیسک پہ چلے گی. زارا سے منگنی ٹوٹنے میں سب کی گوسپ اسے بری نہیں لگ رہی تھی. ہر قسم کی رائے اور اندازے سن سن کے وہ مسکرا رہی تھی. پھر خود کو سرزنش کی. اف مالا کتنی بری بات ہے. تبھی فون زو زو کرنے لگا. بلاک نمبر. اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. یہی چاہتے تھے نا تم کہ ان دونوں کی منگنی ٹوٹ جائے؟ کان میں ایئرپورٹ گھساتے اس نے سیٹ پہ ٹیک لگائی. نہیں مالا، میں چاہتا تھا کہ تم اس کو بتاؤ. ایک ہی بات ہے، تم نے کہا تھا تم بدر کو. نہ وہ جیسے مسکرا رہا تھا. ایسی صلح صفائی سے منگنی نہیں توڑوانی تھی میں نے. مجھے کیوس چاہیے تھا، ڈرامہ زارا کی حد تک. مگر تم نے اپنے حصے کی ڈیل پوری نہیں کی. مجھے معلوم تھا تم یہی کرو گے. تم اسے خود سے نہیں چھوڑو گے. تم بدر کی اتنی فکر نہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. ایک نرس اور نینی اس کے ساتھ ہیں. وہ تیزی سے سیدھے ہو کے بیٹھی. چہرے پہ بے قراری امڑ آئی. وہ کھانا کھاتا ہے ٹھیک سے؟ آنکھیں بھیگ گئیں. کھانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس بولتا نہیں ہے. آنسو کا گولا اس نے جبرن حلق سے نیچے ڈھکیلا. پھر آواز دھیمی کی. یعنی تم اس کو نہیں چھوڑو گے؟ تم نے میری بات نہیں مانی. جب وہی ہوا جو تم چاہتے تھے تو تم نے کچھ نہیں کیا. وہ درشٹی سے کہہ رہا تھا. زارا کو ڈر تھا کہ تم ماہر کو بتا دو گی، اس لیے اس نے کیا ہے تاکہ تمہارے پاس ماہر کو بتانے کی وجہ نہ رہے. وہ جیسے اس سے مایوس ہوا تھا اور کشمالہ مبین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری. ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے آلیان. جانتے ہو ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے؟ او پلیز، تم مجھے کسی گلٹ ٹرپ پہ نہیں بھیج سکتی، اور میں یہ گناہ نہیں کر سکتی. دوسری جانب خاموشی چھا گئی. میں ایک ماں کو اس کے بیٹے سے جدا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے کل کبیرہ تائی کو کال کر کے بتا دیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ڈھونڈ لیا ہے. وہ سانس تک نہ لے سکا. پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا مجھے جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن جب میں نے ان کو تمہارا اسکیچ دکھایا تو وہ پہچان گئی اور وہ اتنی خوش ہوئی کہ میری مامتا کو بھی سکون آ گیا. گیس واٹ؟ وہ پہلی فلائٹ سے استنبول آ رہی ہیں. خاموشی، گہری خاموشی، اور پھر واٹ؟ اسے اس کی دبی دبی غراہٹ سنائی دی. تمہارے پاس میرا بیٹا ہے تو میرے پاس تمہاری ماں ہے آلیان. مسکرا کے فون نیچے کیا اور کال کاٹ دی. کرسی پہ ٹیک لگایا. اس نے اسے دائیں بائیں گھمایا. بہت دن بعد آج وہ ایسے کھل کے مسکرائی تھی. اور تبھی میسج ٹون بجی. ماہر فرید. بلاخر اس نے گہری سانس لے کر میسج کھولا. وہ باہر اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ ایک خستہ حال بلڈنگ اپارٹمنٹ تھی. پشت پہ کھڑکیاں تھی جہاں تاروں پہ رنگ برنگے کپڑے لٹکتے دکھائی دے رہے تھے. بلڈنگ کے دامن میں کوڑے کے سیاہ بورے نما شاپر بھرے ہوئے تھے اور 2-3 بلیاں ان کے گرد منڈلا رہی تھی. ایک گاربیج ٹرک قریب میں رکا کھڑا باری باری کچرا دانوں کو اٹھا کے اندر انڈیل رہا تھا. ایک سفید ایس یو وی تیزی سے باہر پارک ہوتی دکھائی دی. نیلے کوٹ والی سوزین تیزی سے باہر نکلی. ریموٹ سے کار لاک کی اور بھاگتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوئی. ٹھک ٹھک ٹھک. وہ اچھلت میں زینت چڑھ رہی تھی. مطلوبہ فلور تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ پرس کھنگالنے لگی. ایک چابیوں کا گچھا باہر نکالا. 3 زینے مزید عبور کیے اور پھر رک گئی. زینوں کے درمیان ساکت شامت. وہ بلائی زینے پر بیٹھا تھا. لمبا گرے کوٹ پہنے. فرصت سے ایک بوٹ نیچے اور ایک بوٹ اس سے نچلے زینے پر جمع تھا. کمر دیوار سے لگائے انگلیوں میں سلگتا ہوا سگار تھا. ماہر بے آپ؟ سوزین کی رنگت سفید ہونے لگی. ہاں میں. او سوری. اس نے سگار کا جلتا حصہ ننھی ڈبی میں جھٹکا. تمہیں شاید گیس کمپنی نے کال کی تھی. گیس لیکیج کی بدبو آئی تھی. ڈونٹ فری. غلط فہمی ہوئی تھی ان کو. سوزین کا چہرہ گلابی ہونے لگا. آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز حلق سے غراہٹ کی صورت نکلی. ریئل اسٹریٹ. سیڑھیوں پر بیٹھا آدمی مسکرایا. سوزی نے لب بھینچے اور سینے پہ بازو لپیٹ لیا. تمہارے اندر بہت صبر ہے سوزین، لیکن میرے بھائی کا وقت قیمتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم کھل کے بات کریں. اس نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا. اپارٹمنٹ کے دروازے کو دیکھا. یہ تمہارا اصل اپارٹمنٹ ہے، کرائے کا اپارٹمنٹ، کیونکہ اس سے زیادہ تم افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تمہاری پریکٹس تمہارا لائف سٹائل کام رکھنے کے لیے ناکافی ہے. تمہارے باپ نے ساری عمر ایمانداری سے نوکری کی. اس نے کچھ نہیں چھوڑا تمہارے لیے. لیکن مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ اپارٹمنٹ بیربل کو نہیں دکھایا. بیربل کو تم ہمیشہ اپنے دوست کے اپارٹمنٹ لے کر جاتی ہو، وہی دوست جو کمیشن پہ ہائی اینڈ بیگز بیچتی ہے. اس اپارٹمنٹ میں تمہارے 2 بیگز ہیں، صرف اصلی بیگز، لاکھوں کی مالیت کے بیگز. اس لیے تم گیس لیکیج کا سن کے چلی آئی. ان بیگز کے سوا تمہارے سارے بیگز اور جیولری رینٹ کی ہوتی ہے. آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے. مجھے ثابت نہیں کرنا. نہ میں اس گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہوں. مجھے صرف تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں، کیونکہ اب میں تمہارے ڈرامے سے تنگ آنے لگا تھا. اور جانتی ہوں مجھے کیسے معلوم ہوا؟
وہ اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہارے باپ کی وجہ سے۔ وہ مالی کا دوست تھا، اچھا آدمی تھا، وہ تمہارا یہ لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس لائف سٹائل سے تمہیں کسی مرد نے متعارف کروایا تھا، بعد میں اس مرد نے تمہیں چھوڑ دیا ہوگا، سو تمہیں پھر سے ایک مرد چاہیے تھا جس کی وجہ سے تمہارا لائف سٹائل قائم رہ سکے۔ سوزین نے پرس میں ہاتھ ڈالا، ایک چنگم نکالی اور لبوں میں رکھی، پھر اسے چباتے ہوئے ماہر کی آنکھوں میں خاموشی سے دیکھی گئی۔ انسان نہیں بدلتے، تم وہی سوزین ہو جس نے میرا کیس لڑا تھا، اور مجھے یاد ہے ہم کیس کے لیے کئی گھنٹے کام کرتے تھے، لیٹ نائٹ میٹنگز، اگلی پیشی کی تیاری، میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ تو مجھے بھی ہرس دیتی تھی اور میں نے بہت شائستگی سے معذرت کر لی تھی کیونکہ میں وہ مرد نہیں بن سکتا تھا، سو تم کسی اور کی طرف چلی گئی۔ اس وقت بیربل کے پاس اس کی دولت نہیں آئی تھی، تب وہ کسی کام کا نہیں تھا، اب ہے۔ سو وٹ اگر میں امیر نہیں ہوں؟ بیربل کو مجھ سے پیسے نہیں چاہیے اور میں نے پرینپ سائن کیا ہے، اور اسی سے میں سمجھ کے آتا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تمہیں طلاق لے کے دولت کے 2 حصے نہیں کرنے، تمہیں اس شادی کے دوران ہی زیادہ سے زیادہ اثاثے اپنے نام کروانے ہیں۔ اگر پرینپ سائن نہ کیا ہوتا تو بیربل کو چھوڑنے کے بعد تمہیں ہر اس چیز کے 2 حصے کرنے ہوں گے جو وہ بے وقوف تمہارے نام لگاتا جائے گا۔ کون کس کے احساسوں کے پیچھے ہے یہ وقت بتائے گا۔ وہ بہت تیزی سے سنبھل گئی تھی، البتہ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ آپ کو اس کیس کی باتیں یاد ہے تو مجھے بھی یاد ہے کہ کیسے آپ نے بیربل کے نام پہ پراپرٹی خریدی ہوئی ہے ٹیکس بچانے کے لیے۔ خود اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا ہے۔ وہ ماہر کی مسکراہٹ سمٹی، سگار کا سرا زمین سے مسلا۔ یقیناً شادی سے پہلے تم نے اس کی تمام پراپرٹی کی تفصیلات نکلوائی ہوں گی۔ A girl has to do her homework۔ اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ اور وہ میرا شوہر ہے، آپ ہمیں الگ نہیں کر سکتے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جانتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ کیا؟ اگلے ہفتے میری برتھ ڈے ہے، اور اس نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ ایک لٹ انگلی پر لپیٹ رہی تھی، اور میں نے اسے بتایا کہ مجھے نشان اچھی میں ایک پریمیم لوکیشن پہ اپنا آفس بنانا ہے، میری اپنی لا فرم۔ ماہر نے تحسین سے ابرو اٹھایا۔ ویل ڈن۔ اسی لیے اسے بیکری کے اسٹاف کو فارغ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہوئی؟ سوزی نے مسکرا کے کندھے چکائے۔ وہ دونوں ابھی تک زینوں کے درمیان کھڑے تھے۔ اس میں غلط کیا ہے ماہر بھائی؟ وہ اپنی بیکری مجھے گفٹ کر رہا ہے اور میں اس میں اپنی لا فرم بنانے جا رہی ہوں۔ اب صرف انٹیریئر کے لیے مجھے ایک اچھا سا نقشہ چاہیے۔ آپ کی فرم کا کوئی آرکیٹیکٹ ہیلپ کر دے گا نا؟ فیملی ڈسکاؤنٹ؟ 2 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی ٹون، اس کے کھڑے ہونے کا انداز سب بدل گیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کی وکیل تھی اور جس کی شخصیت کو وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ تم نے کبھی انٹینشنل بلائنڈنس کے بارے میں سنا ہے؟ آپ بتا دیں۔ جب انسان دور کی چیزوں پہ اتنا فوکس کرے کہ سامنے کی شے دکھائی نہ دے۔ وہ سگار قریب رکھے ٹریش کین میں اچھالتا اٹھ کھڑا ہوا کوٹ جھاڑا۔ میں جانتا تھا شادی سے پہلے تم نے بیربل کے نام موجود تمام اثاثوں کی لسٹ نکلوائی ہوگی، ساری کیلکولیشن کر کے شادی کی ہوگی، لیکن تمہاری ان اٹینشنل بلائنڈنس، عدم توجہی کے باعث اندھے پن نے تمہیں ایک چیز کے بارے میں کبھی سوچنے نہیں دیا۔ زینے اتر کے وہ اس سے ایک زینہ نیچے جا رکا۔ وہ دونوں برابر کھڑے تھے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بیکری بیربل کی نہیں ہے۔ سوزین کے ابرو نہ سمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بیکری میرے نام پہ تھی کیونکہ وہ بیربل نے اس وقت بنائی تھی جب اس کو اس کے حصے کی جائیداد نہیں ملی تھی۔ اس میں ابتدائی انویسٹمنٹ میں نے کی تھی اور اسے اپنے نام پہ رکھا تھا۔ اس کا خسارہ بھی کئی دفعہ میں نے پورا کیا تھا۔ سوزی پلک تک نہ جھپک سکی۔ تم نے ہر چیز چیک کر لی سوائے بیکری کی، کیونکہ اس کا نام بیربل کی بیکری ہے۔ تمہیں لگا وہ قانونی طور پر بھی اسی کے نام ہوگی۔ سوزی نے تھوک نکلا، جبرن مسکرائی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ بیربل کے سامنے برے نہیں بننا چاہیں گے؟ آپ کے ایک دستخط سے وہ اس کی ہو جائے گی۔ اچھا ہاں نا، وہ آپ کے سامنے کاغذات رکھے گا، اور اگر آپ نے سائن نہ کیا تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ یہی کہ بیربل کی دولت کا لالچ آپ کو ہے۔ میں نے بیکری بیچ دی ہے۔ سوزین کا منہ کھل گیا، شوق، صدمہ۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی، لیکن وہ زینے اترتا نیچے جا رہا تھا۔ وہ اتنی پریمیم لوکیشن پہ تھی، آپ اسے ایسے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ وہ تیورا کے گھوم۔ بیچ دی، بات ختم، خلاص۔ اس نے مکھی وہ اڑانے کے زینے پہ بیٹھی گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، سر بار بار نفی میں ہلا رہی تھی۔ اپنی سیاہ کار کا ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا جب احساس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے۔ ایک دم سے گھوم۔ بلڈنگ کے ٹریش کین کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے زیاد سلطان کھڑا تھا، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر پر پی کیپ پہنے، بڑی شیف کے ساتھ وہ مختلف لگ رہا تھا۔ فائنلی وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھ سے بھی معاف نہیں مانگنے آئے ہو؟ تنزیہ اونچا سا پکارا۔ زیاد قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ رکا، پھر مسکرا دیا، اور اس مسکراہٹ کو پہچانتا تھا۔ وعدہ یاد کروانے آیا ہوں ماہر بے۔ ایک لفظ پہ زور دیا، وہ ان آنکھوں کی چمک بھی پہچانتا تھا۔ کون سا وعدہ؟
ہاتھ کھلے کار ڈور پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ برسوں پہلے اس کاٹیج کے کنارے میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہاری زندگی میرے ہی ہاتھوں ختم ہوگی، یاد رکھنا۔ اور اسے مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ تمہیں میرے سارے ایڈریسز معلوم ہے زیاد، میں یہی ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ زیاد رکا نہیں، تیز تیز قدم چلتا آگے بڑھ گیا۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ کہا تھا نا مالا، ماہر فرید لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ اب اسے مالا کو میسج کرنا تھا۔ وہ نیچے لابی میں آئی اور دائیں بائیں دیکھا، ماہر وہاں نہیں تھا، مگر اسے جلد ہی دکھائی دیا۔ شیشے کی دیوار کے پار اس کی سیاہ کار پارک تھی اور اس سے ٹیک لگائے کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ سرمئی کوٹ کی جیبوں میں تھے اور آج شیو کھدے بڑی ہوئی تھی۔ ماہر؟ وہ کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکلی، بال پیچھے سے کوٹ کے اندر چھپ گئے۔ ماہر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا، اسے ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ وہ مفلر کو گردن کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور وہ دوپہر کے باوجود شام کا گمان ہوتا تھا، اوپر سے سردی۔ آج میں ایک دن میں 2 دفعہ درست ثابت ہوا ہوں، اور یقیناً اس وقت تمہاری ایگو آسمان کو چھو رہی ہوگی۔ وہ ہنس دیا، پھر سر جھٹکا۔ نیور مائنڈ۔ مجھے باہر کیوں بلایا؟ میں اندر اتنی اچھی گوسپ انجوائے کر رہی تھی۔ معلوم ہو گیا ان سب کو۔ افسوس بھری نگاہ کیف کی عمارت پر ڈالی۔ کیا تم بھی سارے عملے کو اب معطل کر دو گے؟ اس نے ہنس کے سر جھٹکا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، خیر میں نے تمہارے 535 لیرہ دینے تھے۔ اف ماہر، بہت ہو گیا، اب بس۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ کار کا دروازہ کھولے ڈیش بورڈ سے کچھ نکال رہا تھا، ایک ربن میں لپٹی فائل۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبے سے فائل پکڑی۔ میں نے 535 لیرہ کے بدلے تمہیں بیکری بیچ دی ہے۔ مالا نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا، آنکھیں بے یقینی سے کھلی رہ گئی۔ کیا؟ میرے ایک دستخط نے تم سے تمہاری بیکری کا خواب چھین لیا تھا، میں تمہیں وہ واپس کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ یخ ہوتی ہاتھوں میں فائل پکڑے ششتر سی کھڑی تھی۔ اس فائل کا رنگ جامنی تھا۔